کہ پاکستان بورڈ آف پیس کا ایک اہم رکن ہے اور اس اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان بڑی پرسنل لیول کے ایک تعلقات بھی ہم بنتے دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان کے لیے بطور ایک مسلم ایٹمی ملک مشکلات پیدا کرے گا یا پاکستان کے لیے مزید مواقع پیدا کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تھوڑا سا جنرل ویو سے ڈفرینٹ ویو ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے اس کی ایک تو ویلیڈیٹی جو ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اور اس کی جو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے اس کے پیچھے بھی دیکھیے کوئی نہ یو این ہے نہ کوئی اور ہے۔ تو میرے حساب سے تو یہ امریکہ کی بھی کا پروپوزل نہیں ہے، امریکہ نے تو یہ نہیں بنایا، یہ تو ٹرمپ صاحب کا ذاتی ایک انیشیٹو ہے جس کے وہ خود چیئرمین بن گئے ہیں، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح یہ مل جائے وہ ایوارڈ کہ جی میں سب سے بڑا دنیا کا نوبل پیس پیس میکر ہوں، پرائز۔ حالانکہ ہاں پیس پرائز اور مل جائے، پاکستان حالانکہ بھی یہ وہ چاہتا ہے، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے۔ پاکستان بھی یہ چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ I'm sure اس کے پیچھے ضرور جو ہمارے مقتدر حصے ہیں، یعنی جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ میں نے ضرور کچھ بہتر سمجھا ہوگا۔ وی آر ناٹ ان دی گورنمنٹ، تو ہم تو آؤٹ سائڈ سے نیچرلی دیکھ رہے ہیں۔ سو میرے خیال سے تو اس کی بہت ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف ٹرمپ صاحب کے مطلب ذات سے منسلک ہے، اور اس میں بھی مجھے خدشات یہ ہیں کہ ٹرمپ صاحب کا آگے اب نومبر میں امریکہ کا الیکشن آ رہا ہے مڈ ٹرم، اس میں دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ کتنی پاپولیرٹی وہاں امریکہ میں بڑھتی ہے گھٹتی ہے، کس طرح ان کی پارٹی فیئر کرتی ہے۔ جہاں تک یہ پاکستان کا بورڈ آف پیس میں ہونے کا سوال ہے، تو فرینکلی اسپیکنگ ہم نے ایک اپرچونٹی دیکھی کہ اب ہم تھوڑا سا ہماری آواز سنی جا رہی ہے، ہم نے اپنا ایک ڈپلومیٹک مقام بھی بنا لیا ہے آفٹر میں 25 انڈیا کے کانفلکٹ کے بعد، اور ہم نے اپنا ملیٹریلی بھی اپنے آپ کو بہت ایک مضبوط قوم کے صورت میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور ایز اے رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ بھی ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو ہمارا اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے دنیا میں ہمارے متعلق خیالات کچھ بہتر ہیں، تو ہم صحیح۔ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو گریب کرنا چاہیے اس اپرچونٹی کو، اور جس فورم میں بھی ہم جا سکتے ہیں اور ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں ہم اپنی آواز اٹھائیں۔ نغمہ، میرے Having خیال said میں آپ that، یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ if you are not on the table you are on the menu، تو پاکستان جی اپنی جان بچا رہا ہے۔ جان بچا رہا ہے بیسیکلی اپنی، لیکن دیکھیے اس جان بچانے کے آئی ہوپ کہ اس جان بچانے کے چکر میں ہم مینیو پورا کا پورا مینیو ہی ہم نہ بن جائے نا کہیں، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے شارٹ ٹرم انٹرسٹ میں تو ڈیفینیٹلی ہے، اور ادروائز بھی بورڈ آف پیس جو انہوں نے بنایا ہے اس پہ بہت زیادہ سوالات دنیا اٹھا رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب کے اپنے جو سب سے بڑے ایلائز اور پارٹنرز ہیں یورپ میں، انہیں آپ دیکھیے کہ نہ یو کے نے جوائن کیا، نہ فرانس نے، نہ کوئی P5 کا ممبر کوئی اس میں نہیں ہے، بہت سارے اور ممالک جو ہیں وہ اس میں نہیں شامل ہیں، ٹھیک۔ یہاں تک کہ انڈیا بھی نہیں شامل۔ تو اس پہ آپ دیکھیے کہ ایک ایسا بورڈ ایک ایسی جگہ پیس کے لیے بنایا گیا ہے جس میں اس خطے کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، جو بالکل ان صحیح۔ پہ ظلم ہوا، جن پہ جینوسائیڈ ہوا، وہ ٹیبل پہ نہیں ہے، لیکن ان کے سامنے جس نے اتنا بڑا جینوسائیڈ کیا ہے اس کو آپ نے اپنا انٹرلوکیوٹر بنا لیا ہے، وہ اسرائیل ٹیبل پہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک وہ خطہ پیلسٹینینز نے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم آواز اٹھائیں گے پیلسٹینینز کے لیے، ہم ہمیشہ اٹھاتے ہیں، پروبیبلی وی آر دی اونلی کنٹری جو کوئی نہیں اٹھاتا تو ہم اٹھاتے ہیں، لیکن پیلسٹینینز نے تو ہمیں یہ اتھارٹی نہیں دی کہ آپ بورڈ آف پیس میں بیٹھے اور بالکل صحیح۔ ہمیں ریپرزینٹ کریں۔ تو لیکن عرب اس ممالک نے بھی تو میرے سارے خیال میں اس مسائل پہ ہیں۔ اعتراض نہیں کیا۔
تو ان کا تو پہلے حق بنتا تھا کہ وہ ایک واضح پوزیشن لیتے ہیں جس کے بعد پاکستان جیسے ممالک بھی کچھ اپنی موقف سامنے لا سکتے. منصور احمد خان صاحب، آپ کے نزدیک وہ کون سی 3-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہ بورڈ آف پیس اگر کر پاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بورڈ آف پیس جو ہے وہ ایک کریڈیبل فورم ہے اور یہ کامیاب ہے؟ جی دیکھیں، بورڈ آف پیس ایک ڈبل ایج سورڈ ہے، دو دھاری تلوار ہے. اس کے لیے اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ پاکستان کے لیے جوائن کرنا یا پاکستان کے لیے کمپلشن تھی جوائن کرنا، کیونکہ پاکستان کے پاس ایسی آپشن نہیں تھی کہ امریکہ کی طرف سے کہا جائے اور ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کریں پاکستان کے اپنے معروضی حالات کی وجہ سے. اس لیے وہ تو پاکستان کو جوائن کرنا پڑا، پاکستان نے اس پوزیشن کو یوز کیا. لیکن جو اس میں جو چیلنجز آ رہے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، وہ جب یہ بھی ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے یہ سیکنڈ فیز میں ہے، اور جب یہ آگے بڑھے گا تو اس میں مسائل آئیں گے، چیلنجز آئیں گے. اور اس میں پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ کس طرح اسرائیل کا ودرول ان علاقوں سے ہوگا، اسرائیل اور حماس کے درمیان کس قسم کی شرائط طے پاتی ہیں، حماس کو ڈسارم کرنے کے اوپر اسرائیل کس قسم کی اسرائیل اور امریکہ کس قسم کی شمولیت چاہتے ہیں مسلمان ممالک سے. ابھی تک پاکستان نے سیکیورٹی فورسز تو کنٹریبیوٹ کرنے کی سٹیج پہ نہیں آیا اس میں، لیکن اگر اس قسم کی ڈیمانڈ آتی ہے تو پاکستان کس طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر سکے گا. پھر جو ریکنسٹرکشن کے معاملات آ رہے ہیں، ایک بڑا فنڈ اکٹھا کیا ہے اور ریکنسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں، اور اگر یہ تمام مسائل ایک مناسب طریقے سے طے پاتے ہیں اور پیس جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے، کچھ 2 اسٹیٹ سولوشن کی پروگرس ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان یہ کنسولیشن لے سکتا ہے کہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں. لیکن پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بورڈ آف پیس کو پیلسٹائن سے ہٹ کر کسی ایجنڈے کی طرف لے جائیں گے تو ایک نئی مشکلات آئیں گی. ایران کا معاملہ ہے، دیگر اور معاملات ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ بورڈ آف پیس کو ایک سپرا انٹرنیشنل باڈی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ایک بڑی انٹرنیشنل باڈی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ ان کو ویٹو کا اختیار ہے، ان کے احکامات یا ان کی اتھارٹی چلے گی. تو وہ جب سٹیج آتی ہے تو وہاں پہ پھر پاکستان کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی مشکلات آئیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں شامل رہ کے ہی پاکستان کو کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس سے باہر نکلنا پاکستان کے معروضی حالات میں شاید ممکن نظر نہیں آ رہا. مگر منصور صاحب، اسرائیل نے تو اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں، فلسطینی جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ نشانہ بن رہے ہیں. 600 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جب سے بورڈ آف پیس بنانے کا اعلان ہوا ہے. تو اسرائیل کو روکنے کے حوالے سے پاکستان جیسے جو ممبر ممالک ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے تو، یہ ممکن نظر نہیں آتا. اسرائیل کا 2 اسٹیٹ سولوشن کو اسرائیل نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھنا نہیں چاہتا، اور یہ اسرائیل کی طرف سے اسرائیل کی مرضی کے مطابق ہی یہ سولوشن لایا گیا ہے، جس میں اسرائیل اپنے مقبوضات بڑھائے گا وہاں پہ، غزہ ہو یا ویسٹ بینک ہو. آلریڈی اسرائیل کی طرف سے ایسے آثار نظر آ رہے ہیں، اور پیلسٹینینز کو مزید مارجنلائز کیا جائے گا. تو یہ انفارچونیٹلی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہوں گی، اور پھر چونکہ مسلم دنیا اس میں کسی قسم کی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی قسم کی پوزیشن لے سکے، تو پھر یہ ایک بہت شدید ریئیکشن آئے گا آن گراؤنڈ مڈل ایسٹ میں پیلسٹینینز کی طرف سے. آلریڈی آ رہا ہے، پیلسٹینینز آر ناٹ سیٹسفائیڈ with whatever is happening on the ground. تو یہ بالکل آپ نے جو نشاندہی کی ہے، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. اسرائیل اس قسم کے 2 اسٹیٹ سولوشن جس میں پیلسٹین کی اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کیا جائے، ریکوگنائز کیا جائے، اس طرف نہیں جائے گا. اچھا، علی سرور نقوی صاحب، اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر جو ہیں مائک ہکبی نے جو ہے 21 فروری کے روز ایک بیان دیا ہے جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے بڑے حصوں پر کنٹرول کا حق اسے الہامی کتابوں میں دیا گیا ہے. اس بیان کے باوجود بھی بورڈ آف پیس کے اراکین کی طرف سے رد عمل تو آیا ہے، پاکستان نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، مذمت کی ہے، مگر کیا یہ معاملہ بورڈ آف پیس میں نہیں اٹھایا جانا چاہیے؟ اور کیا خط کے ذریعے امریکی صدر کو یہ تمام بورڈ آف پیس کے جو مسلمان اراکین ہیں ایٹ لیسٹ ان کی طرف سے یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے؟ یا کرنا بالکل چاہیے، اور یہ اٹھانا چاہیے
لیکن آپ کو پتا ہے کہ بورڈ آف پیس صدر ٹرمپ خود اس کو رن کر رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہت سے ممالک کھل کے مائک حقبی کے بیان کو سامنے نہیں لانا چاہیں گے، اور ویسے بھی یہ بورڈ آف پیس کا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے بورڈ آف پیس صدر ٹرمپ کے 20 پوائنٹ پلان کے تحت، جو 20 پوائنٹ پیس پلان تھا اس کے تحت بنا ہے، اور اس بورڈ آف پیس کے 8 یا 9 اہداف ہیں جو کہ ان کو حاصل کرنے ہیں۔ ایک تو اسٹیبلائزیشن فورس بنانی ہے، ایک صحیح، انٹرم فلسطینین اتھارٹی بنانی ہے، آئی ڈی ایف کو وڈرا کرنا ہے، وہاں سے ہٹانا ہے غزہ سے، اور حماس کو ڈسارم، اس کے اسلحہ کو ضبط کرنا ہے۔ تو یہ سارے ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اس وقت بورڈ آف پیس کے سامنے ہیں۔ ساتھ ساتھ بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن، تعمیر نو غزہ کی، اس کے لیے فنڈز جمع ہو رہے ہیں، اور فنڈز میں امریکہ نے 10 ارب ڈالر مگر خود سرمن دیے نقوی ہیں۔ صاحب، کیا اسرائیل کو پاکستان کچھ ممالک کو ساتھ ملا کے روک سکتا ہے؟ جو جارحیت اب وہ مغربی کنارے کی طرف بھی اسرائیل کی نظریں ہیں، وہاں پہ بھی کارروائیاں شروع ہیں، تو کیا بورڈ آف پیس کے اندر مسلمان ممالک یا پاکستان جیسی کنٹریز جو ہیں وہ کوئی اپنا گروپ بنا سکتی ہیں؟ اپنا گروپ بنایا بھی ہے، اور مسلم بلاک نے اپنی پوزیشن دیکھی ہے۔ سب سے پہلے جو صدر ٹرمپ کا پلان تھا، وہ مسلم بلاک نے کہا کہ سیز فائر کے لیے یو این کا مینڈیٹ ضروری ہے، تو پھر اقوام متحدہ سے مینڈیٹ لیا گیا تھا، پھر جا کے جنگ بندی ہوئی تھی، اور وہ ابھی بھی پیس پلان کا جو پورا ڈھانچہ ہے وہ اس کو مسلمان بلاک نے، مسلم ممالک کے کا بلاک جو ہے وہ اس ڈھانچے کو ان اصولوں پہ مبنی کر رہا ہے جو کہ اقوام متحدہ کے قراردادیں ہیں فلسطین کے متعلق، 242 اور ٹھیک 336 ہے، وغیرہ۔ تو مسلمان ممالک اس پہ زور تو ڈال رہے ہیں، لیکن دیکھیں اسرائیل کو ایک ہی شخصیت، ایک ملک نہیں بلکہ ایک ہی شخصیت روک سکتا ہے، اور وہ ہے صدر ٹرمپ۔ unless ٹرمپ wants to control it تو اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور یہ واضح ہو گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو خود ایکشن لینا پڑے گا۔ اب یہ حقبی جو ہے، جو ان کا سفیر ہے، وہ ٹرمپ کا سفیر ہے، تو اس کو حقبی کو کوئی جواز نہیں ہے اس کا کہ وہ اس طرح کا بیان دے، اور وہ بالکل ہی غلط بین الاقوامی نارمز اور اصولوں کے خلاف ہے، ڈپلومیٹک پروٹوکول کے خلاف ہے کہ کسی دوسرے ملک کے بارے میں اس طرح کی بات کی جائے کہ وہ علاقے لے سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں تو نقوی صاحب، ہمیں تو یہ شکر کرنا چاہیے کہ جو بیان امریکی سفیر نے دیا ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں دے دیا، ہم کیا کر سکتے تھے؟